مسز خان ایک موٹی عورت تھی جو اکیلی ایک الگ تھلگ مکان میں رہتی تھی۔ اس کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ایک اچھی عورت ہے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو بتاتی کہ میں بہت مہربان ہوں، لیکن خود کہنے سے تو کبھی کوئی مہربان نہیں ہو جاتا۔ ایک دن ایک آدمی نے مسز خان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت پریشان حال تھا۔ آدمی نے مسز سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ مسز خان غصے سے تل ملا اٹھی اور باہر نکلی اور یہ کہتے ہوئے اس غریب آدمی پر برس پڑی، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی بھوکے ہو تو خود محنت کرو اور خود کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ غریب آدمی بند دروازے کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مسز خان نے اندر جا کر اپنے کے لیے ایک چائے کا گرم کپ تیار کیا اور مزے لے لے کر پیتی رہی۔ غریب آدمی سڑک کے کنارے چلتا ہوا ایک دوسرے مکان پر جا پہنچا جہاں مسز بشیر رہتی تھی۔ جو ہی مسز بشیر کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی، وہ اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسز بشیر نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، تم تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو اور تمہیں سردی بھی لگ رہی ہے، آؤ اندر آ جاؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ اگرچہ میرے پاس کوئی چائے وغیرہ نہیں ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میرے پاس ایک روٹی اور 3 خوبصورت سیب ہیں، ایک سیب میں کھا لیتی ہوں اور 2 تم کھا لینا۔ وہ آدمی اس عورت کے گھر کے اندر گیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں نے باتیں کی، پھر مسز بشیر اور اس آدمی نے مل کر روٹی اور سیب کھائے۔ تب وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور مسز بشیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا سورج غروب ہوتے وقت آپ جو کام شروع کریں گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مسز بشیر سوچنے لگی کہ اس آدمی نے کیا عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو کام تم سورج غروب ہونے کے وقت شروع کرو گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات سے اس کی کیا مراد ہے۔ پھر مسز بشیر کو میز پر ایک سیب رکھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خود سے کہنے لگی، بیچارے نے صرف ایک سیب ہی کھایا ہے، جبکہ میری خواہش تھی کہ وہ دونوں کھائے۔ کیوں نہ میں اس بچے ہوئے سیب کو ٹوکری میں رکھ دوں۔ اس نے وہ سیب اٹھایا اور بڑی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا سیب میز پر رکھا ہوا دکھائی دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے ٹوکری میں سیب ڈالا تھا مگر یہ پھر کہاں سے آ گیا۔ اس نے وہ سیب اٹھا کر پھر ٹوکری میں ڈال دیا اور مطمئن ہو گئی۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے میز پر ایک اور سیب رکھا ہوا نظر آیا۔ جب وہ سیب ٹوکری میں ڈالتی تو اسے میز پر ایک اور مل جاتا۔ اب مسز بشیر سمجھ گئی کہ اس آدمی کی بات کا کیا مطلب تھا۔ وہ ٹوکری میں سیب ڈالتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور پھر میز پر کوئی سیب نظر نہ آیا۔ اب اس کی ٹوکری سیبوں سے بھر چکی تھی۔ دوسرے دن اس نے وہ سیبوں سے بھری ٹوکری بازار میں جا کر بیچ دی۔ اس طرح اس عورت کے پاس بہت سی رقم آ گئی۔ مسز بشیر کی سہیلی مسز خان جس نے اس غریب آدمی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اس نے جب مسز بشیر کی سیبوں بھری ٹوکریاں دیکھی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے مسز بشیر سے پوچھا، یہ تمام سیب تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ تمہارے گھر میں تو سیب کا کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ مسز بشیر نے اسے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے اس نے غریب آدمی کو کھانے کے لیے روٹی اور سیب دیے اور کس طرح سے اس نے شکریہ ادا کیا۔ مسز خان نے مسز بشیر سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار وہ بوڑھا آئے گا تو اس کو خوب کھلاؤں گی، خوب پلاؤں گی۔ اگلے دن وہ بوڑھا دوبارہ آیا۔ مسز خان اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے بوڑھے آدمی سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے میرے گھر کے اندر آئیں، میں آپ کی خاطر مدارت کروں گی۔ بوڑھا آدمی گھر کے اندر آ گیا۔ مسز خان نے اسے پینے کے لیے چائے اور کھلانے کے لیے بہت سے کیک دیے۔ بوڑھے آدمی نے بہت سے کیک کھائے اور بہت سی چائے پی۔ تب وہ کھڑا ہو گیا اور مسز خان کا شکریہ ادا کیا۔ مسز خان غور سے وہ باتیں سننے کے انتظار میں تھی جن کے بعد اسے اپنی من پسند چیز ڈھیروں مل سکتی تھی۔ پھر بوڑھا آدمی بولا، سورج ڈوبنے کے وقت جو کام تم شروع کرو گی وہ چاند نکلنے تک کرتی رہو گی۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھے نے اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ چونکہ مسز خان کے ذہن میں یہ تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت اسے کیا کرنا ہے، اس لیے اس نے ایک شیلنگ کا سکہ میز پر رکھا اور جب سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تو میں شیلنگ اٹھا کر بیگ میں رکھوں گی اور پھر چاند کے نکلنے تک اٹھاتی اور بیگ میں ڈالتی رہوں گی، جبکہ آج رات چاند دیر سے نکلے گا۔ اس طرح صبح سے پہلے میں بہت دولت مند ہو جاؤں گی۔ آخر سورج غروب ہونے لگا
اور وہ وقت آن پہنچا جس کا مسز خان کو بے چینی سے انتظار تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا کہ مسز خان بے دہانی میں تیزی سے مڑی، جس کے نتیجے میں وہ میز پر رکھے ہوئے چائے سے بھرے برتن سے ٹکرا گئی اور چائے فرش پر گر کر بہنے لگی۔ اس نے جلدی سے کپڑا لیا اور فرش صاف کرنے لگی۔ جب وہ یہ کر رہی تھی تو اس وقت سورج غروب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیچاری فرش صاف کرتی ہی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا، اور اس رات چاند دیر سے نکلا تھا کیونکہ اس نے لالچ کی خاطر بوڑھے کی مدد کی تھی، اس لیے اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔